الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى في مقام آخر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. عزیزان محترم، رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے. خود بھی رات کو جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، یعنی ازواج مطہرات جو آپ کی بیویاں ہیں حضور علیہ السلام ان کو بھی عبادت کے لیے جگایا کرتے تھے. اور پھر آخری عشرے کے اندر جو خاص طور پر 5 طاق آتے ہیں، یعنی 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان میں سے کسی ایک رات کے اندر شب قدر ہو سکتا ہے. ایک رات ان میں سے ایسی ہے کہ جو لیلۃ القدر والی رات ہو سکتی ہے. تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو. ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو شخص لیلۃ القدر کو اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا، شب قدر میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں. بہت بڑی فضیلت ہے. اور اس رات کی یعنی شب قدر کی فضیلت خود اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید اور فرقان حمید کے اندر بیان فرمائی ہے. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات، یہ شب قدر، یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہت بہتر ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 80 سال سے زیادہ عبادت سے بھی یہ رات، اس رات کی عبادت بہت بہتر ہے. اس رات کو اگر کوئی شخص عبادت کر لے گویا کہ اس نے 80 سال سے بھی زیادہ کی عبادت کی ہے. اتنا اجر اور اتنا ثواب اس کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہی وہ رات ہے، یہ شب قدر، یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے بھی اترتے ہیں اور خود جبرائیل امین بھی اترتے ہیں، اور جس انسان کو عبادت کے اندر مشغول پاتے ہیں، عبادت کے اندر مصروف پاتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، تسبیحات پڑھتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے، اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے جس کو عبادت کے اندر پاتے ہیں تو یہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں فرشتے ان کے لیے کرتے ہیں.
اور اللہ نے فرمایا کہ یہ جو رات ہے، اس رات کے اندر فرشتے اللہ کے احکامات لے کر آتے ہیں۔ اس رات یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس سال کتنے انسان اس دنیا میں آئیں گے، کتنے انسان پیدا ہوں گے۔ اسی رات فیصلہ ہوتا ہے کہ کتنے انسان دنیا سے رخصت ہوں گے۔ اسی رات فیصلہ ہوتا ہے کہ کس انسان کو کتنی روزی ملے گی۔ غرض یہ ہے کہ پورے سال ہونے والے جتنے واقعات ہوتے ہیں ان کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو وہ فیصلے بتا دیتے ہیں کہ اس سال یہ کام ہوں گے، یہ فیصلے ہونے ہیں۔ وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ جو اس رات فرشتے احکامات لے کر آتے ہیں، فرشتوں کا جو نزول ہوتا ہے، فرشتے جو رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، یہ سلسلہ کب تک چلتا ہے؟ فرمایا حتی مطلع الفجر، جب تک صبح نہیں ہوتی، جب تک رات ختم نہیں ہو جاتی، اس وقت تک جو ہے وہ فرشتے دعائے رحمت ان کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ رات کے 1 گھنٹے کے اندر، آدھے گھنٹے کے اندر، 10 منٹ کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے یہ رات کسی انسان کو نصیب ہو۔ فرمایا نہیں، یہ پوری رات ہے۔ ایک انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی اس رات میں خاص نشانی معلوم ہوگی، یہ کوئی ضروری نہیں۔ آپ عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، نہ معلوم کس رات یہ رات آپ کو نصیب ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ رات نصیب ہو گئی، آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، آپ نے دعائیں کی، استغفار کی، اپنے گناہوں کی معافی طلب کی، تو اللہ تعالیٰ گزشتہ زندگی کے سارے گناہ آپ کے معاف فرما دیں گے۔ بہت بڑی رات ہے۔ اس رات انسان کو اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے، اللہ کے سامنے عاجزیاں کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے۔ اور دعا مانگنا یہ انبیاء کی بھی سنت ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات 1,24,000 انبیاء دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں، ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے اللہ سے دعا مانگی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی دعائیں دیکھیے، فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے حق میں کمی کی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے حق میں کمی کی ہے، اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، تو ہماری بخشش اور مغفرت نہیں کرے گا، لنکونن من الخاسرین، ہم خسارے میں جا سکتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزیاں کر رہے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، کتنی تکالیف ان پہ آئی، کتنی مصیبتیں آئی، کتنی پریشانی آئی، وہ بھی کس سے مانگ رہے ہیں؟ وہ بھی اللہ کے سامنے دعائیں کر رہے ہیں، اے میرے پروردگار، مجھے تکلیف پہنچی ہے، بیماری پہنچی ہے، تو میری اس تکلیف کو ہٹا دے۔ ایوب علیہ السلام تکلیف کے اندر مبتلا ہوئے، انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی، اللہ کے سامنے عاجزیاں کی ہے، اللہ کے سامنے روئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، جتنے پیغمبر آپ دیکھیں گے سب اللہ کے سامنے عاجزیاں کر رہے ہیں، سب اللہ کے سامنے اپنی محتاجی بیان کر رہے ہیں، اپنی کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ دعائیں مانگتے تھے۔ بدر کے میدان میں آپ دیکھ لیجئے، اتنی آپ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ کندھے پہ چادر ہے، وہ چادر آپ کے کندھے سے گر جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس چادر کو اٹھا کے آپ کے کندھوں پہ رکھتے ہیں۔ کتنی لمبی لمبی دعائیں مانگی ہیں۔ عرفات کے میدان میں دیکھ لیں، حج کے موقع پہ دیکھ لیں، جو حجۃ الوداع ہے، آخری جو اللہ کے رسول نے حج فرمایا ہے، اس موقع پہ دیکھ لیں کتنی جو ہے اللہ کے رسول نے دعائیں مانگی ہیں۔ تو اس رات یعنی شب قدر کے اندر ہم اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، عاجزیاں کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے تعلق جوڑیں کہ اللہ اتنی عظمت والی رات ہے، اتنی برکت والی رات ہے، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، بخشش چاہتے ہیں۔
اور استغفار کے اتنے فوائد ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا۔ سورہ انفال میں اللہ فرماتے ہیں جو استغفار کرے اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشوائے اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا۔ سورہ نوح اٹھا کے دیکھ لیجئے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت کریم ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، موسلادھار بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، نرینہ اولاد تمہیں دے گا، مال تمہیں دے گا، باغات تمہارے لیے جاری کر دے گا، قحط سالیاں ختم ہو جائے گی، مال کی فراوانی ہو جائے گی، ہر طرح کی نعمت تمہیں مل جائے گی۔ کس چیز کی وجہ سے؟ صرف ایک استغفار کے نتیجے کے اندر۔ تو اس رات ہم اللہ سے مانگنے والے بنیں، اور اللہ سے مانگتے ہیں تو یکسوئی کے ساتھ، ہمارے دل کے اندر کوئی اور چیز نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا دل غافل ہو، دل کسی اور کام کے اندر، کسی اور سوچ کے اندر ہے، کسی اور فکر کے اندر ہو، ہاتھ ہم نے اللہ کے سامنے پھیلائے ہوئے ہیں۔ آپ خود سوچیں، اگر آپ کسی امیر آدمی کے پاس، کسی مالدار کے پاس، کسی سیٹھ کے پاس جائیں اور آپ اس سے پیسوں کا مطالبہ کریں کہ مجھے آپ 1000 روپے دے دیں، اور وہ جب آپ کو 1000 روپے دینے لگے آپ اپنا چہرہ اس طرف موڑ لیں تو اس کو کتنا برا لگے گا۔ وہ آپ کو کبھی 1000 روپے نہیں دے گا، وہ تو یہی سوچے گا کہ اس کو 1000 روپے کی ضرورت بھی ہے اور اپنے آپ کو اتنا بے نیاز سمجھتا ہے کہ اس نے منہ اس طرف پھیر لیا ہے۔ تو انسان جب اللہ سے دعا کرے اور اس کا دل غافل ہو، دل کے اندر دنیا کے خیالات اور دوسری چیزیں موجود ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کریں گے؟ تو توجہ کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے انسان دعائیں مانگے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا دل جو ہے وہ غافل ہے، غفلت کے اندر دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اللہ سے خوب مانگا جائے، جتنا آپ مانگ سکتے ہیں آپ مانگیں۔ وہ ایک آدمی دعا کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اعرابی تھا، بدوی تھا، دیہات سے آیا ہوا تھا۔ دیہات کے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سادے ہوتے ہیں، ان کے اندر تعلیم کی کمی ہوتی ہے، اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے، اور وہ بے تکلف ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں دل کے اندر جو بات آتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ تو وہ یہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ میری بھی بخشش فرما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش فرما، اور کسی کی بخشش نہ فرما۔ اے اللہ مجھ پہ رحم فرما، اللہ کے رسول پہ رحم فرما، اور کسی پہ رحم نہیں فرما۔ صرف اپنے لیے دعا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے تو اس لیے دعا کی، دونوں جہانوں کے سردار ہے، اس پہ ایمان لا چکے ہیں، پیغمبر ہے، انبیاء کے سردار ہے، امام الانبیاء والمرسلین ہے، اور اپنے لیے کون دعا نہیں کرتا؟ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے فائدہ ملے، میں تکلیف سے بچ جاؤں۔ کہتے ہیں کہ پہلے جان ہے تو پھر جہان ہے۔ تو اپنے لیے دعا مانگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور پھر کہنے لگا اے اللہ اور کسی پہ رحم نہیں فرمانا، اور کسی کی بخشش نہیں فرمانا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیسی دعا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول ایسا نہ ہو کہ اگر میں کسی اور کے لیے دعا کروں تو ہو سکتا ہے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی آ جائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی ہے، اس کے خزانے اتنے بے شمار ہے، لا تعداد ہے، لا محدود ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، اس کی کوئی حد نہیں۔ آپ سمندر کے اندر سوئی کو ڈبو دیں اور اس سوئی کو نکالیں، اس میں ایک قطرہ اس میں سے سمندر میں سے اس سوئی کے ساتھ نکلے گا، ایک قطرے کی کمی تو سمندر کے اندر آ جائے گی، اس لیے کہ سمندر محدود ہے، اس کی ایک حد ہے، اس کی ایک انتہا ہے، وہ منتہا پر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں، اس کی کوئی حد نہیں، آپ جتنا لیتے جائیں گے، جتنا مانگتے جائیں گے، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور اللہ سے جب آپ دعا مانگتے ہیں تو اتنی دعا مانگے کہ جتنی آپ مانگ سکتے ہیں۔ یہ مت سوچے کہ میں تھوڑی سی دعا مانگوں، میں کم چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگوں، کم مت مانگے، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو لے کر آئیں، اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو لے کر آئیں، اور مکہ کی سرزمین میں حرم کے اندر ان کو چھوڑ دیا، اور اللہ سے دعا کی اے اللہ ان کو ثمرات عطا فرما، ان کو میوے عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ یہ جو درختوں کے پھل ہیں، یہ جو درختوں کے میوے ہیں، یہ ان کو عطا فرما۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، آپ نے تو درختوں کے ثمر مانگے ہیں، درختوں کے پھل مانگے، فرمایا میں ہر چیز کے پھل ان کو دوں گا، میں ہر چیز کے پھل ان کو دوں گا۔ صرف یہ نہیں کہ درختوں کے پھل ان کو ملیں گے، ہر چیز کے پھل ملیں گے۔ آپ مکہ چلے جائیں، حرم چلے جائیں، ہر چیز دنیا کی آپ کو وہاں ملے گی، کسی چیز کی آپ کو جو ہے پریشانی نہیں ہوگی، ہر چیز آپ کو آسانی سے مل جائے گی۔ تو انسان دعا مانگتا ہے، جتنی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا کرتے ہیں۔ جتنی آپ نے مانگی ہے اللہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ آپ کسی سیٹ کے پاس جائیں گے، آپ اس سے کہیں گے مجھے 100 روپے چاہیے، اس کو غصہ آئے گا، 100 روپے مجھ سے، میری شان 100 روپے کی ہے، میں 100 روپے کا آدمی اس کو نظر آتا ہوں، زیادہ مانگو مجھ سے، 100 روپے کی کیا حیثیت ہے میرا۔ تو اللہ بہت کریم ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اس کی شان کے مطابق اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ایک آدمی حج کے موقع پہ غالباً عرفات کے میدان میں بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ مجھے اتنے ملین عطا فرما، اتنے ڈالر عطا فرما، اتنے لاکھوں روپے عطا فرما۔ ساتھ میں ایک آدمی سن رہا تھا، اس نے کہا کتنا مانگ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا آپ سے نہیں مانگ رہا، میں اس سے مانگ رہا ہوں جس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، وہ اس سے بھی زیادہ عطا کر سکتا ہے، آپ سے تو نہیں مانگے ہیں میں نے۔ تو اللہ سے خوب مانگے، آپ جتنا مانگ سکتے ہیں۔ انسان سے مانگیں گے 1 مرتبہ دے گا، پھر مانگیں گے 2 مرتبہ دے گا، پھر مانگیں گے 3 مرتبہ دے گا، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، تھک جائے گا، اس کو غصہ آئے گا، وہ آپ سے ملے گا بھی نہیں، پھر آپ کا فون بھی نہیں اٹھائے گا، آپ سے رابطہ بھی نہیں کرے گا، آپ سے وہ کترانے لگے گا۔ اور اللہ سے نہیں مانگیں گے تو اللہ کو ناراضگی ہوگی۔ اللہ مانگنے پہ خوش ہوتا ہے، انسان مانگنے پہ ناراض ہوتا ہے۔ انسان سے مانگتے ہو تو ناراض ہوتا ہے، اللہ سے نہیں مانگتے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سے انسان مانگتا ہے تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے، انسان سے نہیں مانگتے انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ جو انسان کسی سے نہیں مانگتا لوگ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، کہتے ہیں بہت اچھا آدمی، غریب آدمی کسی سے مانگتا نہیں ہے، اپنی محنت مزدوری خود کرتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے خود کماتا ہے، کسی سے مانگتا نہیں، خوشی ہوتی ہے۔ لیکن جب مانگنے لگ جاتا ہے پھر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، پھر لوگ وہ تعلق قائم نہیں کرتے۔ تو اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ آپ اللہ سے مانگیں گے اللہ کو خوشی ہوتی ہے، اللہ دیتے ہیں۔ بعض اوقات انسان سوچتا ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی، یاد رکھنا جو آپ نے اللہ سے دعائیں مانگی ہے یا تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو فوراً قبول کر دیتے ہیں، وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے۔ جو چیز آپ اللہ سے مانگتے ہیں وہ چیز آپ کو فوراً مل جاتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں وہ چیز آپ کو نہیں ملتی، لیکن ادھر سامنے سے ایک تکلیف آ رہی ہوتی ہے، بیماری آ رہی ہوتی ہے، مصیبت آ رہی ہوتی ہے، آپ کی دعا کی وجہ سے وہ بلا رک جاتی ہے، وہ تکلیف اور وہ بیماری رک جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے آپ نے جو چیز اللہ سے مانگی ہے وہ چیز بھی آپ کو نہیں ملتی، تکلیف بھی آپ سے نہیں ہٹتی، دعا دنیا کے اندر قبول نہیں ہوتی، لیکن جب آپ قیامت کے دن اللہ کے پاس جائیں گے بہت ساری نیکیاں اللہ کی طرف سے آپ کو ملے گی، اجر ملیں گے، اور وہ پہاڑوں کی شکل میں آپ کو ملیں گے۔ تو آپ اللہ سے پوچھیں گے اللہ یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں تھی، اللہ فرمائیں گے جو آپ نے دنیا کے اندر دعائیں مانگی تھی میں نے اس کو دنیا میں قبول نہیں کیا تھا، میں نے اس کو آپ کے لیے ذخیرہ کر لیا تھا، جمع کر لیا تھا، یہاں آخرت میں آئے گا تو اس کو یہ نیکیاں کام آئے گی، یہ دعائیں کام آئے گی۔ اس وقت انسان تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا دنیا کے اندر قبول نہ ہوتی، میری ساری دعائیں یہاں کے لیے جمع ہو جاتی ہیں، پھر اس وقت انسان یہ تمنا کرے گا۔ تو آپ اللہ سے مانگے، توجہ کے ساتھ مانگے اور خوب مانگے۔ آپ جب افطار کا وقت ہوتا ہے جیسے ہی اذان ہو جاتی اس وقت آپ لمبی دعا نہیں کر سکتے، بس اتنا کہہ دے اللہ میری بخشش فرما دے، اے اللہ میری نیکیاں قبول کر دیں، اے اللہ میری خطائیں معاف کر دیں، اتنا کہہ دے اے اللہ یہ جو وبا آ چکی ہے اس وبا کا خاتمہ فرما دیں، اس وبا سے تمام انسانوں کی جان چھوڑا دیں، اتنی دعا کر دیں۔ لمبی دعا نہیں مانگ سکتے اتنی مانگ لیں، آپ اتنی دعا مانگ لیں اے اللہ مجھ پر اور تمام مسلمانوں پر رحم اور کرم کا معاملہ فرما۔ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، قرآن کا انداز بھی بڑا عجیب ہے۔
صحابہ نے جب کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو اللہ نے جواب کسی اور طریقے سے دیا۔ صحابہ نے فرمایا یسألونک عن الہلہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے یہ چاند جو نکلتا ہے کبھی گڑتا ہے کبھی بڑھتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس، اللہ نے فرمایا اس سے لوگ اپنے اوقات معلوم کرتے ہیں، حج کے، نماز کے، دن رات کے اوقات اس سے معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، اللہ نے نبی کو فرمایا آپ جواب دیجئے۔ صحابہ نے سوال کیا یسألونک عن الیتامى، صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، اے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے لاڈلے رسول آپ فرما دیجئے، اصلاح لہم خیر، یتیموں کی بھلائی کرنا، ان کی اصلاح کرنا بہت بہتر کام ہے۔ صحابہ نے سوال کیا ویسألونک عن المحیض، یہ جو عورت کی ماہواری ہوتی ہے، عورت کی جو بیماری ہوتی ہے، مینسز ہوتے ہیں، اس کے بارے میں صحابہ نے سوال کیا تو اللہ نے فرمایا قل هو اذی یسألونک عن الخمر والمیسر، صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، آپ فرما دیجئے اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ تو ہر جگہ اللہ، جب صحابہ نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے، آپ جواب دیجئے، آپ بتا دیجئے، آپ ان کو وضاحت کر دیجئے۔ اور جب صحابہ نے اللہ کے بارے میں پوچھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں، کس کے بارے میں؟ دنیا کی کسی چیز کے بارے میں نہیں، فرمایا میرے بارے میں پوچھیں، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ ان کو جواب دیجئے، اللہ نے خود فرمایا فإنی قریب، میں بہت نزدیک ہوں۔ اللہ نے پھر انداز بدل دیا، یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ میرے پیغمبر اب آپ ان کو جواب دیجئے، پھر اللہ نے فرمایا کہ اب جواب میں خود دوں گا، میرے بارے میں پوچھا ہے، فرمایا کہ فإنی قریب وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ نے فرمایا میں انسان کو اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ میرا چشمہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ میرے جسم سے دور ہے، یہ میری گھڑی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ میرے جسم سے دور ہے، یہ میرے جسم پہ کپڑا ہے، یہ میرے جسم سے دور ہے، میرا اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مجھ سے ایک آدمی کہنے لگا افسر کے پاس جانا ہو، افسر سے ملنا ہو تو چپڑاسی سے ملنا پڑتا ہے، ٹائم لینا پڑتا ہے، چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے۔ تو میں نے کہا چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی لگانی کیوں پڑتی ہے؟ اس لیے کہ سیڑھی کے بغیر آپ چڑھ نہیں سکتے، چھت آپ سے دور ہے، آپ پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ اور افسر سے ملتے ہیں تو چپڑاسی کے پاس اس لیے جانا پڑتا ہے، اس سے وقت اس لیے لینا پڑتا ہے کہ ایک افسر بیک وقت وہ سب لوگوں کی بات نہیں سن سکتا، ایک وقت کے اندر ایک آدمی کی بات کو سن سکتا ہے، اس کو وقت نکالنا پڑتا ہے، اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے۔ میرا اللہ سمیع ہے، میرا اللہ بصیر ہے، ہر کسی کو دیکھتا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے، ہر زبان میں سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر رات سنتا ہے، ہر دن سنتا ہے، ہر گھڑی سنتا ہے، ہر انسان کی سنتا ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو اس کی سنتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کے حالات کو جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے بیدوں کو جانتا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، آسمان کے اندر کیا ہے اس کو بھی جانتا ہے، زمین کے اندر کیا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ جو پتھر ہے، چٹان ہے، اس کے اندر بھی اگر کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، شرک چھپا ہوا ہے، اللہ اس کو بھی لے کر آتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو جو اللہ اتنا قریب ہے اس کو سیڑھی لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ جو اللہ ہر کسی کی ہر وقت سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، بیک وقت سنتا ہے، اس سے ٹائم لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میرا بندہ جب بھی مجھے پکارے گا میں اللہ اس کی پکار کو قبول کر سکتا ہوں۔ جس اللہ کے اندر اتنی طاقتیں ہو اس کے لیے کوئی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ انبیاء کی دعائیں دیکھ لیجئے، انبیاء نے کیا دعا کی؟ آدم علیہ السلام نے دعا کی، فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا۔ میں واسطے وسیلوں کے متعلق کوئی گفتگو نہیں کر رہا، میں واسطے وسیلے کی نفی نہیں کر رہا، میں انبیاء کا صرف طریقہ سمجھا رہا ہوں، انبیاء نے دعائیں مانگی کیسی ہیں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں کے حق میں کوتاہی کی۔ آدم علیہ السلام نے کس کو واسطہ وسیلہ بنایا؟ براہ راست اللہ سے مانگا۔ حضور علیہ السلام نے براہ راست اللہ سے مانگا۔ زکریا علیہ السلام اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، براہ راست اللہ سے مانگا۔ آپ قرآن کی ساری دعائیں اٹھا لیجئے، ایک ایک دعا آپ پڑھتے جائے، ایک ایک دعا پڑھتے جائے، ہر دعا کے اندر جس نبی نے دعا مانگی ہے براہ راست اللہ سے مانگی ہے۔
براہ راست اللہ سے مانگیے، اللہ سے تعلق جوڑیے، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا نوازتے ہیں، وہ کتنا آپ کو دیتے ہیں، کتنی آپ کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، کیسے آپ کے ساتھ رحم، کرم اور بخشش کا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو یہ رات عبادت کی رات ہے، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب یہ رات آتی ہے لوگ غفلت میں چلے جاتے ہیں، اور 15ویں شعبان کی رات آتی ہے، اس کی کوئی فضیلت قرآن کے اندر موجود نہیں، احادیث میں اس کی فضیلت جہاں آئی ہے وہ ساری حدیث ضعیف ہے، ایک حدیث اس میں قوی نہیں۔ لوگ اس راتوں کو خوب جاگتے ہیں، خوب عبادت کرتے ہیں، لیکن جو اصل عبادت کی رات ہے، جو 21ویں شب ہے، جو 23ویں شب ہے، جو 25ویں شب ہے، جو 27ویں شب ہے، جو 29ویں شب ہے، جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اس رات کے اندر ہم غفلت اختیار کرتے ہیں، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت چھوڑتے ہیں۔ تو خوب اللہ سے مانگنا ہے، جتنا ہو سکے اللہ سے مانگے، اللہ کی شان کے مطابق اللہ سے مانگے۔